ہماری ہم آپ صرف فضائل پہ چلتی ہے۔ اب تھوڑا سا کام آگے کرو، ہمارے دو کام ہیں، فضائل اور دلائل۔ کیا کام ہے؟ تبلیغی جماعت کا کام ہے فضائل، ہمارا کام ہے دلائل۔ ہم تمہاری فضائل اعمال پڑھتے ہیں، تم ہماری دلائل اعمال پڑھو۔ اور بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ فضائل اعمال بھی ٹھیک ہے، دلائل اعمال بھی ٹھیک ہے۔ صرف فضائل اعمال پڑھو گے اس سے بندہ نماز پہ آ جائے گا، نماز بچے گی نہیں۔ ساتھ دلائل رکھو گے، نماز پہ آئے گا بھی، نماز بچائے گا بھی۔ صرف نمازی بنانا ہے یا نماز بچانی بھی ہے؟ نمازی بنائیں بھی اور بچائیں بھی، بنائیں فضائل اعمال سے اور بچائیں دلائل اعمال سے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں ہماری ایک کتاب ہے نماز اہل سنت والجماعت، ہر بندہ وہ کتاب لو، اپنے پاس رکھو، اس کا مطالعہ کرو اور اس پر روایات پڑھو تو صحیح نا۔ گزشتہ اجتماع میں میرا ایک دوست تھا دبئی کا، اور ایونٹ اجتماع پہ آیا اور میں نے اس کو نماز اہل سنت اپنی کتاب ہدیے میں دے دی۔ ہماری کتاب کا نام ہے نماز اہل سنت، ہدیے کی دی۔ میں جب دبئی سفر پہ گیا تو ان کے گھر میں میری دعوت تھی، اس کے والد صاحب سفید ریش تھے، بوڑھے تھے، تبلیغ میں لگے تھے اور بڑے عرصے سے مجھے کہتے مولانا صاحب میں تبلیغ بڑے عرصے سے چل رہا ہوں، لیکن میں بھی نماز پڑھتا تو ہاتھ اوپر رکھتا تھا، جب میں نے آپ کی کتاب دیکھی تو میرے ہاتھ خود بخود نیچے چلے گئے۔ جو پہلے دلائل نہیں تھے نا، آپ سے کو پوچھے بھی آپ سینے کے نیچے ہاتھ کیوں باندھتے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے۔ فضائل اعمال میں تو دلائل نہیں ہے نا، صرف فضائل ہے۔ اب دلیل کیا ہے؟ آپ رفع دین کیوں نہیں کرتے، دلیل کیا ہے آپ کو نہیں پتہ۔ آمین آہستہ کیوں کہتے ہیں، دلیل کیا ہے مجھے نہیں پتہ۔ امام کی فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے، دلیل کیا ہے مجھے نہیں پتہ۔ وہ دو چار حدیثیں سنائے گا اور آپ کو پریشان کر کے رکھ دے گا اور کہے گا دیکھو یہ امام کی مانتے ہیں، میں نبی کی مانتا ہوں، میں حدیث پڑھتا ہوں، یہ بہشتی زیور پڑھتے ہیں، میں بخاری پڑھتا ہوں اور اس کے مقابلے میں قدوری پڑھتے ہیں۔ پھر آپ نے شرمندہ کے منہ لٹکا کے کھڑے ہو جانا ہے اور کہیں جی ہم تو اکابر کے پیچھے ہیں، اکابر کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو جو اکابر نے دلائل لکھے ہوں دلائل کو بھی پڑھ لیا کرے نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اکابر کے دلائل پڑھو، اکابر کا مسلک سمجھ آتا ہے۔ میں نے کہا مجھے بتا امام کے پیچھے فاتحہ، اس نے کہا جی فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ میں ذرا بات سمیٹتا ہوں، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، میں نے کہا ہم نہیں پڑھتے۔ کہا جی ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ میں نے کہا تم بھی دلیل پیش کرو، ہم بھی دلیل پیش کر دیں گے۔ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس تو قرآن ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنا کرو، چپ رہا کرو۔ میں نے کہا پھر میرے پاس تو قرآن موجود ہے۔ کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو آواز آئے تو سنیں گے، فجر اور مغرب عشاء کی نماز میں آواز آتی ہے ہم قرآن سن لیں گے، لیکن زور اثر کی نماز میں آواز ہی نہیں آتی، پھر زور اثر میں امام کے پیچھے پڑھ لیا کریں۔ میں نے کہا نہیں۔ کہتا ہے کیوں نہیں؟ میں نے کہا قرآن کسی آیت میں جواب موجود ہے، حکم دو تھے، خدا نے دو الفاظ نازل فرمائے ہیں، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا۔ نمازیں دو قسم کی ہیں، نمبر ایک نماز جہری، نمبر دو نماز سری۔ فجر مغرب عشاء یہ نماز جہری ہے جس میں امام اونچی آواز سے قرآن پڑھتا ہے۔ زور و اثر کی نماز یہ نماز سری ہے جس میں امام قرات آہستہ کرتا ہے۔ ایک حکم جہری نماز کا، ایک سری نماز کا۔ میں نے کہا جب آدمی کو آواز آئے تو آدمی آواز سنتا ہے لیکن سن کر چپ بھی رہتا ہے۔ اگر آدمی چپ نہ رہے اسے سننے والا کہتے ہی نہیں ہے۔ یہ نوجوان سامنے بیٹھا ہے، میرے مسئلے پر بات ہو سکتی ہے، یہ آگے بول رہے ہیں، میں کہتا ہوں میری بات سنو، کہتے ہیں میں سن رہا ہوں۔ آپ سارے کہیں گے بھائی تو کہاں سنتا ہے، تو بولتا ہے، تو چپ ہوگا تو سنے گا۔ پتہ یہ چلا کہ بات سنتا وہ ہے جو چپ ہوتا ہے، جو چپ نہ ہو اسے سننے والا کہتے ہی نہیں ہے۔